بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 2۔ پارٹ 1 کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج آسمان میں ڈوب گیا تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ کو کبھی بنایا نہیں جا سکتا۔ انہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہی سب کی تخلیق کی ہے، سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی۔ پھر انہوں نے زمین پر سجدہ کر کر شکریہ ادا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ اللہ انہیں اپنا پیغمبر چنا ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک نئی زندگی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے والد کو یہ خوشخبری دینے کے لیے اپنے گھر واپس آئے، لیکن یہ سب سننے کے بعد ان کے والد بہت ناراض ہو گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خداؤں کو نہ ماننے کی؟ انہوں نے غصے میں پوچھا۔ آپ میرے پیچھے آئیے، میں سچ کی راہ پر آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو سزا دے گا، پیغمبر نے کہا۔ اب تم یہ سب بولنے سے باز نہیں آئے تو میں لوگوں سے تم پر پتھر پھینکنے کو کہوں گا۔ ان کے والد نے غصے سے چیخ پڑے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر چھوڑنے کو کہا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی والد کے جانب سے کافی مایوس ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور وہ اپنی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے حکومت کے دوسرے لوگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے جانا کہ ان کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بازار گئے اور وہ کہنے لگے، اللہ ہی صرف اور صرف سچا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، اس کے سوائے کوئی اور عبادت کے قابل نہیں۔ میں اب بت پرستی ہرگز نہیں کروں گا۔ بازار میں لوگوں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ تم لوگ بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا۔ لوگوں نے انہیں وہاں سے جانے کے لیے دھمکایا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو بازار سے جانا پڑا۔ لیکن پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ترکیب سوچی جس سے انہیں بتایا جائے کہ بت پرستی ٹھیک نہیں۔ ایک دن ندی کے کنارے ایک بڑا جلسہ تھا اور پیغمبر جانتے تھے کہ شہر کے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ پیغمبر نے جب تک انتظار کیا، جب انہیں یقین ہوا کہ شہر میں اب کوئی نہیں ہے، پھر انہوں نے کلہاڑی لی اور عبادت گاہ کے اندر گئے۔ عبادت گاہ کے اندر بہت سارے بت رکھے تھے اور پیغمبر نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک انہوں نے سارے بت توڑ دیے، سوائے ایک کے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر سب سے بڑا بت تھا۔ انہوں نے اس بت کے گلے میں کلہاڑی ٹانگی اور وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن جب شہر کے لوگ عبادت گاہ میں عبادت کرنے کے لیے آئے، وہ بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ وہ ٹکڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، پوری جگہ پر۔ وہ سبھی اکٹھا ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس نے اس حرکت کو انجام دیا ہے۔ کل بازار میں ایک جوان لڑکا دیکھا، ان میں سے ایک نے کہا، وہ ہمارے خدا کی مخالفت کر رہا تھا، میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام ابراہیم ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ ان لوگوں نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈا اور انہیں عبادت گاہ میں لے آئے۔ کیا تم ہو جس نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ مورتی یہاں تھی، یہ بڑی والی، تم لوگ اسے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ بتائے گی اگر یہ بول سکتی ہے۔ اس بات نے لوگوں کو اور ناراض کر دیا۔
तुम अच्छी तरह जानते हो ये बुत बात नहीं करते। तब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो तुम लोग इनकी इबादत क्यों करते हो जब ये बुत बात नहीं कर सकते, न देख सकते, न सुन सकते? क्या तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग शर्मिंदा हुए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा बुतों के टुकड़े सारे जगह पर बिखरे हुए हैं। उनमें से कुछ को एहसास हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही कह रहे हैं, जबकि बाकी अभी भी उनसे बहुत नाराज़ थे। उसे सज़ा दो, उन्होंने कहा। वो बुतों को तोड़ने का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने उन्हें जंजीरों में बांध दिया और उनके चारों तरफ मशवरा करने के लिए इकट्ठा हो गए कि पैगंबर को सज़ा कैसे दी जाए। उसे आग में जला दो। उनमें से एक ने कहा, ऐसी आग लगाओ जैसी किसी ने न देखी हो और उसे उसमें फेंक दो। सबको लगा एक अच्छी तरकीब है। बीबी लोन के लोगों ने इतनी बड़ी आग लगाना शुरू की कि परिंदा भी उस पर नहीं मार सके। वहाँ इतनी गर्मी थी कि कोई भी उस आग के नज़दीक ना जा सका। उसके बाद का वाक़या जानने के लिए पार्ट 3 देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।